الرحیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے فإنی قریب، تو بے شک میں کیا ہوں، قریب ہوں، کیونکہ اللہ عز و جل سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم کان کے ذریعے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، لیکن اس کا وہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ آنکھ ایک جسمانی وجود ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کا بندہ جب بھی اس کو پکارے گا، اس سے دعا کرے گا، وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اور جب بندہ کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، ندا کرتا ہے، تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ جواب دینے میں سننا بھی آتا ہے اور اس کو قبول کرنا بھی آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ میرا جواب دیں۔ جواب مطلب یہ ہے کہ میرے احکامات پہ عمل کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ پھر اللہ فرما رہے پھر روزے کے احکامات جو پیشی رکوع میں پورے قرآن کے اندر اتنی آیات کے اندر ہیں۔ ایک خاص موضوع روزے کا یہ ہے جو انہی دو رکوع کے اندر، ایک رکوع کے اندر آ جاتا ہے، ورنہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اس کے جو احکامات ہیں، جو حکم اللہ بیان کرتا ہے کسی بھی چیز کا، تو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے بیان کرتا ہے۔ لیکن روزے کے متعلق جو احکامات ہیں وہ سورۃ البقرہ کے یہ چھٹے رکوع کے اندر سارے کیا ہو جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں۔ بنیادی جو اس کے حکم ہیں، انسٹرکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی جو رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں، روزے کی جو راتیں اس پہ بندے کا روزہ نہیں ہوتا، تو شادی شدہ اب آپ اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہیں۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر مرد عورت کے تعلق کو بڑے خوبصورت انداز سے اللہ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے اخلاق کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ذریعے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے ان کو ایک دوسرے کے سے تعبیر کیا، لباس کہا۔ کیا کہا؟ لباس کہا کہ ایک دوسرے کے اخلاق، کردار، عفت اور پاک دامنی کے کیا ہیں، حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نے جان لیا تم میں سے کچھ نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی، وہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے اور تمہیں معاف کرتا ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، پھر اب روزے کی ٹائمنگ کیا ہے اس قرآن کی آیت کے اندر وہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے کیا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ من الفجر، فجر کا سفید ڈورا مطلب سفیدی، پہلے اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے سے سفیدی آ جاتی ہے، یعنی جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جائے، جب اذانیں دی جاتی ہیں، اس وقت بندہ کھانا پینا کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو کیا کرتا ہے، پھر مکمل کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کا وقت، سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے حکم کی وجہ بیان کی، اور رات تک روزہ رکھنا۔ ہمارے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو مباشرت نہ کرو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ہر حکم کے بعد آپ دیکھتے ہیں تقریباً تقوی کا لفظ آتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ستھرا، صاف اور خالص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص تعلق کو تقوی سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ تعلق انسان کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس تعلق کا اظہار کس طرح ہوگا؟
عمل سے ہوگا، لیکن اس کی جو بنیادیں ہیں، جڑیں ہیں، وہ انسان کے سینے اور اس کے دماغ سے پھوٹتی ہیں، دماغ سے حسن نیت کی صورت میں اور دل سے محبت کی صورت میں۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سینے کی طرف اشارہ فرما کر کہا تھا کہ تقویٰ ہا ہونا، انسان کا تقویٰ اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ اب اس کا اظہار اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے، اس کی باتوں سے اور اس کے اعمال اور اخلاق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ تب دیکھیں پیچھے روزے کا ذکر ہوا، پھر قصاص کا ذکر ہوا تھا، اس طرح پیچھے کھانے پینے کا ذکر ہوا، نیکی کا ذکر ہوا۔ لیکن یہ نیکیاں، روزے کب قابل قبول ہوتے ہیں کہ رزق حلال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو حلال طیب خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور روزہ سحری کروا رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں، یا روزہ جن چیزوں سے کھول رہے ہیں ان کا حلال ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی احکامات ہیں، بندہ کے کھانے پینے کے اندر حرام شامل ہے تو پھر اس کی نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ جس کا کھانا پینا حرام ہو تو اس کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مال کو ایک دوسرے یعنی آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، فراڈ کے ذریعے، چوری کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، حرام ذریعوں کے ذریعے، حرام چیزوں کی خرید و فروخت کے ذریعے۔ وَتُدْلُوا بِهَا لِلْحُكَّامِ، اور نہ ہی اپنے مال کو تم حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ مال استعمال کر کے کسی کا حق غصب کر لیا، کسی کا حق چھین لیا، کسی کو تکلیف دے دی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہو۔ پھر آگے اگلی آیات میں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اللہ فرما رہا ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں۔ چاند چھوٹا ہو جاتا ہے، شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چودھویں کا چاند بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہا وہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ چاند کا جو حجم اور والیوم ہے یہ کم اور زیادہ جو ہوتا ہے، ان کو کہہ دیں ایک تو اس کی سائنسی توجیہ ہے، لیکن ایک تو اس کا مقصد ہے، یعنی مخلوق اس سے نفع کس طرح اٹھا رہی ہے۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ وقت کے تعین کے لیے، کس کے لیے ہے، کس کے تعین کے لیے ہے، وقت کے تعین کے لیے ہے، والحج، اور حج کے وقت کے تعین کے لیے بھی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، پھر آگے نیکی کی بات کی جا رہی ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا۔ اب عرب کے اندر، مشرکین عرب کے اندر حج کسی نہ کسی طرح وہ ادا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر بہت ساری شرکیہ، کفریہ اور بہت ساری فضول باتیں بھی انہوں نے شامل کی ہوئی تھی، اور ایک کام کو نیکی تصور کرتے تھے کہ جب احرام باندھ کے گھر سے نکل جاتے، جب واپس گھر میں آتے تو اس دروازے کے بجائے پچھلی دیوار پھلانگ کر آتے اور سمجھتے کہ یہ بڑی نیکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑی نیکی ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ کسی وجہ سے نیکی کیا ہے انسان اس کا خود تعین نہیں کرتا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اللہ تک پہنچنے کا کون سا ذریعہ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اس کو قرآن و سنت سے کیا لینی پڑتی ہے؟ رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ اور قرآن و سنت ظاہر سی بات ہے کہ خود تو نہیں بولتے، تو اس وجہ سے جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں اس سے رہنمائی بندہ کیا کرتا ہے؟ لیتا ہے۔ جس طرح ایک شخص تھا، تو ایک بوڑھی عورت ہی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں شرعی حکم چاہیے۔ اس نے آگے کہا کہ قرآن سے بتاؤں، حدیث سے بتاؤں، یا امام مالک کی کیا بتاؤں، رائے بتاؤں، یا ان کی تحقیق بتاؤں۔ تو انہیں آگے سے جواب دیا اس عورت نے کہ قرآن سنت خود تو نہیں بولتا، ظاہر بات ہے کہ جو قرآن سے بتائے گا وہ اپنا تیرا انڈرسٹینڈنگ اور فہم ہوگا، جو تو نے سمجھا ہے وہ بتا رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، بندہ جو سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے۔ اور سنت سے مراد بھی محض سنت تو ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے اور بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو، بلکہ سنت پر جو تحقیق کرے گا، تحقیق کرنے کے بعد جو بات سمجھے گا، جو تیرا فہم ہوگا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ تو مجھے بتائے گا۔ یہ نہ کہے کہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، سنت سے بتا رہا ہوں، بلکہ قرآن اور سنت سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ بڑھیا سمجھدار تھی، تو اس نے کہا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم کہہ رہے ہو قرآن و سنت کو امام مالک یا امام اعظم ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک جو قرآن و سنت میں فقہی احکام کے متعلق جو اس کے ماہرین اور ایکسپرٹ ہیں، کیا ہیں؟ ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کے بارے میں ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ میں قرآن کا حکم بتاؤں، سنت سے بتاؤں، یا امام مالک کا قول بتاؤں۔
بات ساری یہ ہے کہ جس کو تو قرآن و سنت کہہ رہا ہے وہ تیری کیا ہے؟ سمجھ ہے، تیری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ امام مالک کا قول نہیں بلکہ ان کی کیا ہے؟ سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ اور تحقیق ہے۔ میری رائے کے مطابق وہ تجھ سے زیادہ قرآن و سنت کو سمجھنے والے تھے، تجھ سے زیادہ اس کے مسائل کو جاننے والے تھے، اور تجھ سے زیادہ قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں، دلائل تھے، ان کو وہ حفظ بھی تھے، یاد بھی تھے، اور اس میں ماہر بھی تھے۔ تو میرے نزدیک وہ زیادہ قابل اعتبار ہیں بنسبت تیرے، کیونکہ تو اکیلا ہے، ابھی آیا ہے، تجھ پر 100 بندے بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ ان سے صدیوں سے 1400 سال سے لاکھوں کروڑوں علماء، مفتیان کرام، محدثین، مفسرین نے ان کو اپنا کیا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے۔ تو ایک وہ بندہ جس کو 10 بندے بھی نہ مانتے ہوں، اور ایک وہ بندہ جس کو صدیوں سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مفتیان کرام، علماء اور محدثین اپنا بڑا مانتے ہوں اور اس فن کا ماہر مانتے ہوں، عقل کا یا کامن سینس کا تقاضا کیا ہے کہ کس کی رائے کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ آپ بتائیں، جس پر لوگوں کا کیا ہوگا؟ اعتماد ہوگا۔ تو اس طرح جو فقہی مسائل ہوتے ہیں تو اس میں جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ علمی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ علمی بنیادوں پر ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی سمجھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو کافر یا مسلمان قرار دے رہا نہیں ہوتا، جس طرح نماز کے اندر رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی یعنی اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تحقیقی مسئلے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کیا یا نہیں کیا، ہاتھ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد اور صحابہ کرام کے دلائل سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا اور پھر آخری عمر میں، آخری مہینوں میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ تحقیق ہے، اور یہ تحقیق کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث رسول، صحابہ کا عمل۔ اب کوئی بندہ کہے کہ حدیث میں یہ لکھا ہے، فلاں ایکسپرٹ یہ بات کرتا ہے، تو یہ ادھوری بات ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پوری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی تھا اور چھوڑ بھی دیا تھا، کیا بھی تھا اور چھوڑ بھی دیا تھا۔ تو پھر علماء سے بزن کرنا، علماء سے متنفر کرنا اور ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا تاکہ جو دین کے ماہرین ہیں ان سے بندہ متنفر ہو جائے، تو دین سے خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دین سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ تو دین کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، تو دین کے متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں، اس شعبے کے متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو مشکوک بنا دیا جائے، ان کو ڈاؤٹ فل بنایا دیا جائے، تو وہ چیز خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ باطل کا ایک حربہ رہا ہے، شیطانی قوتوں کا ایک حربہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ حالت احرام میں احرام باندھنے کے بعد تم نکلے اور نکلنے کے بعد واپسی کہاں سے آئے؟ پچھلے راستے سے آئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی تو خوف خدا ہونا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر کے دروازے اسی لیے بنے ہیں کہ آنے جانے کا راستہ ہے، پیچھے سے نہ ہو بلکہ دروازہ استعمال کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ تقوی آ رہا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایسی صلاحیت اور مزاج پیدا کرنا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زندہ تعلق، ریلیشن شپ اور کنیکشن کیا ہو جاتا ہے؟ قائم ہو جاتا ہے۔ اور تعلق قائم کب ہوتا ہے؟ بغیر جانے، بغیر پہچانے، یا جانے پہچاننے کے بعد؟ ظاہر سی بات ہے۔ مضبوط تعلق کس کا ہوتا ہے؟ جس کو آپ زیادہ جانتے ہیں، زیادہ پہچانتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول کو جانیں گے، پہچانیں گے، ان کے متعلق علم نافع، صحیح اور درست علم حاصل کریں گے، اتنا تعلق مضبوط ہوگا۔ جب تعلق مضبوط ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ خوف خدا شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو خوف خدا پیدا ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی سے ہم ڈریں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو شرم نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اب حکم ہو رہا ہے قتال کا۔ کس کا حکم ہو رہا ہے؟ پہلے جب مکہ میں تھے، مدینہ کی ابتدائی سالوں میں کہا تھا کہ برداشت کرو۔ کیا کرو؟ برداشت کرو، ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرو۔ گھروں سے نکال دیا، مارا پیٹا، شہید کیا، برداشت کرتے ہیں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، پیچھے عبادات کا ذکر بھی ہو گیا، معاملات کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی، قصاص کا بھی، اور ساتھ جہاد بھی چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اور جہاد کی ایک قسم ہے قتال کرنا۔ قتال کا مطلب ہے کہ لڑنا۔ کیا کرنا؟ لڑنا۔ اللہ کی راہ میں اپنے ڈیفنس میں ظلم کے خلاف کیا کرنا؟ لڑنا، لڑنے کی
کوشش کرنا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. لڑنا بھی کس سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال کیا، جنہوں نے تم پہ ظلم کیا. اسلام کا یعنی کانسیپٹ آف جو جہاد ہے اتنا بہترین ہے کہ یہاں بھی حکم دے دیا کہ اگر جو تم سے لڑ رہے ہیں تم نے بھی انہی سے لڑنا ہے. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھنا. حد سے نہ بڑھنا، حضور نے فرمایا کہ اگر کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو اب تم نے ان لوگوں سے لڑنا جو تم سے لڑ رہے ہیں. ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے جو راہب ہیں، ان کے جو دین کے ماہرین ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے جو اپنے کام کرنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے گھروں کو مت اجاڑنا، ان کی کھیتیوں کو مت اجاڑنا، ان کے درختوں کو مت کاٹنا. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ جہاد، قتال کرنے جا رہے ہیں، دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں. ساتھ حکم ہو رہا ہے کہ ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا. یعنی ہر چیز میں نفس نہیں. انسان کیا ہوتا ہے جس سے دشمنی ہو چاہتا ہے بالکل ختم کر دوں. مزاج انسان کی طبی تقاضا یہ ہے. کسی نے آپ کا نقصان کیا ہو، مالی نقصان کیا ہو، جانی نقصان کیا ہو، اور آپ کو جب بدلہ لینے کی بات آئے، اگر اللہ اور اس کا رسول نہ ہو تو آپ اس کو کیا کر لیں؟ کچا چبا جائیں، اس کو تباہ و بالا کر دیں. انسان کا طبی مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی قوت غضبیہ، حالت اعتدال سے جب نکل جائے تو وہ کچھ نہیں چھوڑتا دشمن کا. لیکن چونکہ یہاں لڑنا فی سبیل اللہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سبیل کہتے ہیں رستے کو. اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑنا ہے. یہاں تک کہ ایک جنگ کے موقع پر جنگ ہو رہی ہے اور ایک شخص نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن جب اس پر ایک صحابی نے قابو پایا، اس کو مارنے لگا. اس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، لیکن ایک صحابی رسول جو ہے اس پر غالب آ گئے. جیسے اس کو مارنے لگے اس نے کلمہ پڑھ لیا. جیسے کلمہ پڑھا تو انہوں نے کہا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور نے بلایا اور حضور سخت ناراض ہوئے. کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے مرنے کے خوف سے پڑھا تھا. فرمایا کہ هل شققت قلبہ، کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے، یعنی اس نے اتنے مسلمانوں کو جنگ میں شہید کیا، نقصان دیا، لیکن آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تو پھر بھی مسلمان اس کو مار نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا. حضور فرمایا کہ تو نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دکھاوے کے لیے پڑھا یا موت کے خوف سے پڑھا؟ صحابی حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن تو اللہ کے حضور جو اپنا کلمہ پیش کرے گا تو کیا کرے گا؟ صحابی رسول بڑے افسردہ ہوئے، اور صحابہ کی تربیت بھی ہوئی اس معاملے میں کہ بھئی قتال بھی کرنا ہے، کسی سے لڑنا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق لڑنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے لڑنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ وار کا جو عالمی جنگ کا جو قانون ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. بولتے ہیں تو انہوں نے ایک قرارداد پاس کی کہ جنگ میں یہ نہ ہو، بچوں پہ حملہ نہ کیا جائے، بستیوں پہ حملہ نہ کیا جائے، ہاسپٹل پہ حملہ نہ کیا جائے. یہ سارے حضور نے بتایا. مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں فلسطین میں لڑ رہے وہ کس سے ہیں؟ اسرائیلی حماس سے. آپ حماس سے لڑے، لیکن وہ مارنے کس کو ہیں؟ معصوم بچوں کو، ہاسپٹل میں عورتوں کو، مسجدوں کو تباہ و بالا کر رہے ہیں. اب دیکھیں انڈیا سے بارڈر پر لڑائی ہوتی ہے، انڈیا جب بمباری کرتا ہے، بمبارمنٹ کرتا ہے تو عام آبادی پہ کرتا ہے، لیکن مسلمان فوجی نہیں کرتے کیونکہ شرعی حکم نہیں ہے. وہ ان کی چوکیوں پہ کرتے ہیں. کس پہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کا پھر تصور جہاد ہی نہیں رہتا. مسلمان فوجی جہاں بھی ہیں، مسلمان جہاں بھی لڑتا ہے، عمومی اس کو حکم یہ ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، تو پھر عام مخلوق کو مارے گا وہ نہیں، عام مخلوق کو مارے گا. لیکن جو رب و اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے تو ان کے لیے تو پھر آپ کیا ہے، سب چیز کیا ہوتی ہے، ظلم و ستم جائز ہو جاتا ہے اللہ کے نام پہ. تو اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، ان لوگوں سے، مکہ والوں سے کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. اخرجوکم من حیث اخرجوکم، تمہیں انہوں نے تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارا گھر بار چھینا، تم بھی ان کو وہاں سے نکالو. والفتنۃ اشد من القتل، یہ تو قتل، کسی کو قتل کرنا ایک بری بات ہے، لیکن کسی کو گھر بار سے نکالنا، اذیت دینا، ظلم و زیادتی کرنا، اس کو عبادت نہ کرنے دینا، یہ بڑا فتنہ ہے. یہ قتل سے زیادہ شدید کیا ہے؟ بری بات ہے. تو مکہ والوں کا جرم اس سے کیا تھا؟ زیادہ تھا. الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ اٹھانا،
لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو پیدا کرنا یہ قتل سے زیادہ کیا ہے؟ شدید اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام اور حرم مکہ کو احترام دے دیا کہ یہاں لڑنا جھگڑنا سب منع ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لیکن تم نے تو پہل نہیں کر لی، لیکن مسجد حرام کے اندر اگر وہ تم پہ حملہ کر دیں تو تم نے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہونا، ڈیفنس کرنا ہے۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، اگر وہ تم پہ حملہ کر دیں حرم مکہ یا حرم کے حدود کے اندر، پہل تمہاری طرف سے نہ ہو، اگر وہ کر دیں ظلم تم پر تو تم نے اپنا حق دفاع سیلف ڈیفنس کر کے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم نے لڑنا ہے۔ اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ایک بندہ تمہیں مار رہا ہے تو مار کھاتے رہو، نہیں، اسلام بزدلی کا مذہب نہیں ہے، دینی غیرت دیتا ہے، ہر چیز میں حالت اعتدال دیتا ہے کہ جہاں جنگ ہے تو وہاں جنگ ہے، جہاں امن ہے تو وہاں امن ہے، کہا جو لڑ رہا ہے تو لڑو، معافی مانگ رہا ہے تو معافی مانگ لو، معاف کر دو، معاہدہ کر رہا ہے تو معاہدہ کر دو۔ لیکن یہ سستی کاہلی اور یہ کہنا کہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے، تو امن کا درس کب دیتا ہے؟ جب امن کے ساتھ سب لوگ رہ رہے ہوں، جب ظلم زیادتی فراڈ اور خون ریزی ہو رہا ہو تو پھر اسلام کا یہ حکم ہے کہ ظلم زیادتی کو کیا کرنا ہے؟ جس حد تک بھی ہو ختم کرنا ہے۔ لیکن کون کرے گا اس کی بھی پھر حد بندی ہے، عوام کے ذمہ کیا کام ہے، خواص کے ذمہ کیا کام ہے، یہ بھی پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ امن ہو، حق ملے، اب بندے یہاں پر عدالت لگا کے بیٹھ جائیں، نہیں بھی عدالتی نظام ہے، اسلامی نظام کے اندر عدالتی نظام ہے۔ چور کو سزا دی جائے تو لوگ آ جائیں کہ ہم ہی سزا دیں گے، نہیں بھائی، وہ نظام پولیس کا نظام رکھا ہوا ہے، عدالت میں جرم ثابت ہوتا ہے وہ سزا دے گا۔ آپ کا ذمہ داری کیا ہے کہ پکڑ کے آپ اس محکمے تک آپ پہنچا دیں، پھر جو پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، اس کو آپ فالو کریں، اس کو سزا مل جائے گی۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ پہ لے لیں اور ہر بندے پر جو ہے چڑھائی کر لیں کہ تو نے چوری کی تو تجھے سزا دے رہا ہوں، اور آپ قاضی نہیں بن سکتے، آپ حاکم نہیں ہیں، آپ قاضی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ لوگ بن جاتے ہیں قاضی بن جاتے ہیں، فیصلہ سنانے لگ جاتے ہیں، اس کو خود ہی سزا دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات ماننے کو کہ انصاف نہیں مل رہا، اگر انصاف نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم ناانصافی شروع کر دو۔ کوئی بندہ اگر ظالم ہے، اس کا ظلم اس کا ظلم کا رد عمل یہ تھوڑی ہے کہ آپ ظالم بن جائیں، آپ نے اس کے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ کس حد کے اندر؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ شریعت ہمیں حد بندی دکھاتی ہے، حدود بندی بتاتی ہے کہ آپ کا دائرہ کیا ہے، آپ کی لمیٹیشن کیا ہے، کون سا کام کس طرح کرنا ہے۔ جب کہا جائے کہ انصاف ہو تو آپ اپنی ذمہ داریاں اپنے حدود کے اندر انصاف کو، عدل کو جس حد تک ہو اسے کیا کریں؟ قائم کریں۔ اب جہاد کرنا ہے، جہاد کی اعلیٰ قسم قتال کرنی ہے۔ جب آپ ایک ریاست کے ماتے تھے، اسلامی ریاست ہے، تو وہ اوپری سطح پر ہماری فوج ہے، ہم اس کو پے کرتے ہیں، مسلمان ہیں، جیسی بھی ہیں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے حکمران ہیں جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں جو پروسیس جو ہمیں لیے جائز ہے ہم نے وہ استعمال کر کے حق و باطل کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ایک نیا فتنہ کھڑا کر دینا۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات جذبات میں آگے کہ بھئی میں جو نہیں چھوڑوں گا، تو نہ چھوڑنے کے بجائے ایک نئی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فتنہ ہے، والفتنہ تو اشد من القتل، اور ایسا فتنہ پھیلانا قتال سے کیا ہے؟ شدید ترین گناہ ہے، اس لیے علماء نے منع کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کذالک جہاد ایسے فرض نہیں ہوتا، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری ہوں گی تب بندے پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ ابھی ہماری طرف سے ہماری فوج سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، وہ دوسرے جہاد کا وہ تصور تو نہیں ہے، وہ حفاظت کر رہی ہے۔ فوج جب ملک پر حملہ ہو جائے یا فوج کی احکامات یا ریاست کے اعلیٰ عہدیدار کہیں کہ عوام کو کہ آپ بھی آ جائیں، تب آپ اس میں شامل ہوں گے، ورنہ آپ کو نہ تو راکٹ چلانا آتا ہے، نہ آپ کو بمبارمنٹ کرنی آتی ہے، نہ آپ کی کوئی تربیت ہے۔ وہ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کس کے ذمہ کیا کام ہے، جہاد کی کون سی قسم عوام کے ذمے ہے۔ فی الحال چونکہ ہم مغلوبیت میں مروبیت میں ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اخلاقی اصلاح کی، دینی اصلاح کی کوشش کریں تاکہ ایک مسلم معاشرہ تشکیل پائے اچھے انداز سے۔ آئیڈیل مسلم معاشرے کی قیام اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے دائرہ کار میں اسلام کو عملی نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے 6-60 فٹ جسم پر اسلام کا نفاذ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اسلام کا نفاذ کر لیں۔ تو آگے اگلی اللہ فرماتا ہے فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ہے، اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے جو جنگ کر رہے ہیں تم سے، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔
بعض مستشرقین جو ہے یہ آیتیں لے کے اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو مارو، سب کو مارو، کسی کافر کو نہ چھوڑو۔ بھائی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ مدینہ کے جو صحابی جو مکہ والوں نے ان کو نکالا تھا، ان کے آپس میں جب جنگ شروع ہو جائے، دونوں طرف دو ملکوں میں خدا نخواستہ جنگ شروع ہو جائے، تو فوج کا جرنیل کیا بولے گا؟ مارو، کیا کرو؟ قتل کرو، فائرنگ کرو، قتل کرو، مارو، دشمن کو چھوڑنا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عام امن کی صورتحال کا ہی حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ خاص واقعہ ہے، خاص تناظر ہے۔ مدینہ کے صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اگر ان سے مقابلہ ہو تو ڈٹ کے کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے۔ اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ ان کی فتنہ انگیزی اور فساد کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے، سارا نظام اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ رک جائیں اپنی حرکتوں سے، اپنے ظلم و ستم سے، تو پھر نہیں ہوتی زیادتی مگر یہ کہ ظالم بندے پر اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے حج کے احکامات آئیں گے، تو حج کی بڑی فضیلتیں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حج افراد۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں بندہ احرام بند کے جو حاجی جس پر حج جو ہے فرض ہو گیا ہے، حج کی استطاعت رکھتا ہے، وہ احرام باندھ کے صرف حج کی ادائیگی کرتا ہے، مناسک حج کی ادائیگی کرتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے، آگے اس کا حکم آئے گا، حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھ کے پہلے عمرہ ادا کرتا ہے، پھر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حج کے مناسک کو ادا کرتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو ایسے حاجی کو کیا ہے؟ شکرانے کے طور پر قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تیسرا حج کی قسم حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب کہ حج کا اس نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد اس نے عمرے کی ادائیگی کی، عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا، بلکہ اسی عمرے کے اندر، اسی احرام کے اندر اس نے کیا کیا؟ حج کی ادائیگی کی۔ تو اس کو حج قران کہتے ہیں کہ ملا ایک ہی احرام سے دونوں چیزوں کی ادائیگی۔ اس کی ادا کرنے والے مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بھی اس پر کیا ضروری ہوتا ہے؟ ایک قربانی کرنا کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ایک سماعت فرما دیں کہ زکوٰۃ جو ہے مال تجارت پر ہوتی ہے۔ ایسے کسی بندے کے خالی پلاٹ پڑے ہیں یا مکان ہیں کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان مکان کی مالیت پر یا کرائے کے مکانوں پر زکوٰۃ کے پیسوں میں وہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ ہاں، ان سے جو نفع مل رہا ہے وہ سیونگ کے اندر جا کے اس کے اندر کیا ہوں گی؟ کاؤنٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں رکھے ہوئے، اگر وہ مال تجارت میں ہے کہ منڈی میں مال تجارت ہے تو یہ شامل ہوں گے۔ منڈی لگی ہوئی ہے تو جس کے جو جانور ہے، جس کے کوئی گائے بیچتا ہے، کوئی بکرے وغیرہ، چھوٹا یا بڑا جانور، یہ مال تجارت ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس پوری جو جانور ہیں ان کو کیا کرے گا؟ کاؤنٹ کرے گا۔ اب وہ جانور جو آپ یہ دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، باڑوں میں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، ان جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو سال کا پورا عرصہ، جو آپ نے دیکھا گاؤں دیہات کے اندر چرتے رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، وہ بھی خاص تعداد میں ہوں، چھوٹا جانور یا بچڑا وغیرہ، گائیں یا اونٹ، تب ان پر سائمہ جانور ہوں تو تب ان پر خاص اماؤنٹ کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ باقی یہ دودھ کے جانور باڑوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سارا خرچہ ان کا مالک خود اٹھاتا ہے، تو ان کے دودھ سے وہ جو نفع حاصل کرتا ہے اس کی سیونگ کے اندر وہ مکس اپ ہو کے اس کے ساتھ مل کے اس پر زکوٰۃ اگر فرض ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا